جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہم سب خیریت؟ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رہیں۔ میں ہوں محمد عرفان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مرکان سائن یوٹیوب چینل۔ تو چلیں فاسٹ آف آل اپنی ایک ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں معذرت کرتا ہوں کہ میں اتنے دن گمسم رہا، اور گمسم رہنے کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ ایسا کرتے ہیں ان وجوہات کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے 3 وزراء کو اپنے دربار میں بلایا، اور بادشاہ نے حکم دیا کہ ان وزراء کو ایک ایک تھیلا دے کر مختلف باغ میں داخل کر دیا جائے، اور وہ بادشاہ کے لیے من پسندیدہ پھل جمع کریں۔ تو وزراء جو تھے وہ بادشاہ کے اس حکم سے حیران تھے، تو چنانچہ بادشاہ کا حکم تھا تو انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ اپنا اپنا ایک ایک تھیلا لے کر مختلف باغ میں داخل ہو گئے۔ پہلا جو وزیر تھا اس کی سوچ یہ تھی کہ وہ بادشاہ کے لیے من پسندیدہ پھل، تر و تازہ پھل تھیلے سے بھر لے۔ تو چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اس نے کافی سی محنت جدوجہد کے ساتھ ساتھ اس نے تھیلے کو جو ہے نا جی تر و تازہ پھلوں سے بادشاہ کے لیے بھر لیا۔ اب جو دوسرا وزیر تھا، دوسرے وزیر کی سوچ اور خیال یہ تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ تو ایک ایک پھل کا جائزہ نہیں لے گا، تو اس نے کیا کیا، ٹائم کو بچاتے ہوئے اس نے گلے سڑے اچھے تر و تازہ پھلوں کے ساتھ تھیلے کو بھر لیا، اور اس کی سوچ یہ تھی کہ میں نے ٹائم کو جو ہے بچا لیا ہے۔ اب جو تیسرا وزیر تھا، تیسرے وزیر کی سوچ اور خیال یہ تھی کہ بادشاہ کی توجہ جو ہے وہ تھیلے کے بھرنے پر ہوگی، تھیلے کے اندر کیا ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا۔ تو چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اس نے بھی ٹائم کو بچاتے ہوئے جلدی سے تھیلے کو جو ہے نا جی گھاس پھوس پتوں کے ساتھ تھیلے کو بھر لیا۔ تو دوسرے دن بعد بادشاہ نے ان وزراء کو اپنے دربار میں بلایا اور حکم دیا کہ ان وزراء کو ان کے تھیلوں سمیت 1 ماہ کے لیے دور دراز جیل میں قید کر دیا جائے۔ تو چنانچہ ایسے ہی ہوا جیسے کہ بادشاہ کا حکم تھا، ان وزراء کو ان کے تھیلوں سمیت 1 ماہ کے لیے دور دراز جیل میں قید کر دیا گیا۔ اب قید کرنے کے بعد ان کے پاس کھانے کے لیے تو کچھ تھا ہی نہیں، سوائے ان تھیلوں کے اندر جو کچھ تھا انہوں نے اپنی ایمانداری کے ساتھ ان تھیلوں کو جس طریقے سے بھر لیا تھا، بس اسی میں سے مطلب وہ جو ہے نا جی گزارا کر سکتے تھے۔ اب پہلا وزیر جس کی سوچ بھی یہی تھی، اس نے بادشاہ کے لیے اچھے اور تر و تازہ پھلوں سے تھیلا بھرا تھا، اس کے دن تو 1 ماہ جو ہے نا جی وہ آسانی کے ساتھ گزر گیا۔ اور جو دوسرا وزیر تھا اس کی سوچ بھی یہی تھی، اس نے ٹائم کو بچایا تھا، تو ٹائم کو بچاتے ہوئے ایسا ہوا کہ وہ خود جو ہے نا جی تکلیف کا اس کو سامنا کرنا پڑا۔ مطلب جو اچھے پھل تھے ان کے ساتھ تو اس نے گزارا کیا، اور جو خراب پھل تھے اس نے کھائے تو صحیح، اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور کافی کمزور ہو گیا۔ اب جو تیسرا وزیر تھا بیچارہ، اس نے کیا کیا، اس کی سوچ تو یہی تھی کہ بادشاہ کی جو ہے نا جی توجہ جو ہے وہ تھیلے کے بھرنے پر ہوگی، تھیلے کے اندر کیا ہے وہ یہ تو نہیں دیکھے گا۔ تو اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، تو اس بیچارے کے پاس جب کھانے پینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں تو وہ بھوک سے مر گیا۔ تو چلیں اب آپ سے پوچھتے ہیں، اب آپ ہی سوچئے کہ آپ نے کیا جمع کر رکھا ہے۔ آپ اس وقت اس دنیا میں ہیں، جہاں سے مرضی اچھے اعمال جمع کریں اور جہاں سے مرضی برے اعمال جمع کریں۔ ہمارا اللہ، ہمارا بادشاہ، جب ہمارے بادشاہ کا حکم صادر ہوگا ہمیں ہماری قبر قید میں ڈال دیا جائے گا، اور اس قبر میں ہم تنہا ہوں گے، اکیلے ہوں گے، ہمارا ساتھی کوئی نہیں ہوگا سوائے ہمارے اعمال کے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوئے تو ہماری زندگی اچھی آسانی کے ساتھ جو ہے نا جی ہماری روح جو ہے وہ آسان اور پرسکون ہوگی۔ تو آج تھوڑی سی محنت کر کے ہم اچھی چیزیں یعنی نیک اعمال جمع کر لیں اور وہاں آسانی والی زندگی گزاریں۔ دیکھیں یار، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیماریوں سے بھی دور رکھا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کے نام کو دن میں 5 بار تو یاد کر لیا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شمار کیا ہے، اور یقین کریں یہ ہمارے لیے بہت ہی اعزاز والا نام ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ کی امتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔
انشاءاللہ زندگی تو پھر ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ اوکے اللہ